السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا نیوز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ بڑے خوشی کے ساتھ آپ کو اطلاع دی جا رہی تھی کہ بروز شنیچر بتاریخ 10/12/2022 کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد کیا جا رہا، جس میں عظیم الشان اجلاس عام بعنوان تکمیل قرآن مجید منتخب اصحاب صفہ مرکز مسجد تیرداڑ کے اندر محادث خصوصی حضرت اقدس مولانا قاری عبدالرشید صاحب اجمیری صاحب دامن برکاتہ تشریف لائے تھے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ موجود تھے۔ مقام چنگی شاہ مرکز مسجد تیرداڑ میں بعد نماز فجر مجالس ذکر ہوئی اور وقت بعد فجر صبح 11 بجے چنگی شاہ مرکز شادی ہال تیرداڑ کے اندر مستورات میں بیان ہوا اور چنگی شاہ مرکز شادی محل تیرداڑ بعد نماز ظہر تا مغرب خزوں اور پروگرام تھا، بچوں کا پروگرام تھا۔ چنگی شاہ مرکز مسجد تیرداڑ بعد نماز مغرب میں عمومی بیان قائم کیا گیا۔ فیاض سر، وقف بورڈ آفیسر انجینئر بیلول صاحب اومنی، انجینئر رضوان خان میریاج، الیاس مومن، منیر مومن، فاروق حاجی دستگیر صاحب تمبوڑی، ہمایوں دستگیر صاحب تمبوڑی، رمضان کوربو طیوب مڈلگی، سارے علماء مجاہد تھے۔ 70 طلبہ قرآن مکمل کیے۔ اے میرے محترم چلے آئیے، وہ نگاہ کرم چلے آئیے، دل میں ہے درد بے قراری کا، دل میں ہے درد بے قراری کا، ہماری آنکھیں ہیں نم چلے آئیے، تم مسیحا ہو تم معالج بھی ہو، تم مسیحا ہو تم معالج بھی ہو، اے طبیب صالح چلے آئیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات علماء، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی آپ نے مدرسے کا تکمیل قرآن کریم کا ایک روح پرور منظر دیکھا۔ ایک پرکیف منظر دیکھا۔ جتنے بچوں نے تکمیل فرمائی، جتنی طالبات نے تکمیل فرمائی، اللہ تعالی اسے قبول فرمائے۔ ان کے اساتذہ کی محنت کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ جس مدرسے کی چھت کے نیچے انہوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے۔
آپ حضرات نے یہ حسین منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے اور ہماری نسلوں میں اللہ قرآن کریم کی تعلیم کا اور مکاتب کا سلسلہ جاری ساری رکھے۔ قرآن کریم خیر الکلام ہے، خیر الکلام کلام اللہ، اللہ کا بہترین کلام قرآن کریم، اللہ کی بہترین کتاب قرآن کریم ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم سب بادشاہوں کے بادشاہ رب کائنات کا کلام ہے۔ اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اس کے پڑھنے والے سے بہتر کوئی پڑھنے والا نہیں ہو سکتا، اس کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی، اس کے استاد سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں۔ قرآن کریم جب سینوں میں اتر جاتا ہے، گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے، تو یہ ایمان کا محافظ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ قرآن سرسری طور پر رکھا جائے گھر میں تو بھی انقلاب کا ذریعہ ہے، اور پڑھا جائے تو روحانیت کا ذریعہ ہے۔ گھر میں روحانیت کا سمندر آ جائے گا، رکھا جائے تو کسی دن آپ کے ایمان کی حفاظت کر گئے۔ اب واقعہ سنیے۔ دعویٰ یاد رکھنا، دعویٰ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق فتنوں سے حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماں باپ تھے، اکلوتا بیٹا تھا، بیٹے کو پہلے مکتب بھیجا، اسے بہترین قرآن کریم کی تعلیم دی، اپنی اولاد کو دنیا کے جنگل میں ڈالنے سے پہلے قرآن کا انجیکشن دے دو تاکہ دنیا کا زہر ہمارے بچے کو مار نہ ڈالے، اس کے ایمان کو تباہ نہ کر ڈالے۔ مکتب وہ انجیکشن دینے والی ڈسپینسری
یہاں عقیدے درست کیے جاتے ہیں، یہاں قرآن سے سینہ منور کیا جاتا ہے، یہاں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، یہاں تربیت کی جاتی ہے، بہترین تعلیم دی جاتی ہے۔ کسی کالج میں اتنی اچھی تعلیم نہیں ہے جتنا کہ مدرسوں میں ہوتی ہے اور مکتب میں ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو کالج بھیجنے سے پہلے مکتب کے دروازوں پر کھڑا کریں، پڑھائیں، تاکہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے، ان کا عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا جب بچہ ذرا بولنا شروع کرے تو اس سے اللہ بلواؤ، یہ اللہ بولنے والا بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ اور جب 4 سال کا ہو جائے، اچھی طرح بولنے لگے، طبرانی شریف کی روایت ہے سب سے پہلے اسے قرآن پڑھاؤ۔ آزادی کی لڑائی میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں چلے گئے۔ اللہ والے قید خانے میں جب پہنچتے ہیں تو قید خانہ خانقاہ بن جاتا ہے، وہاں اللہ اللہ شروع ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے گناہگار توبہ کر کے ولی بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں نے قید خانوں میں بھی کام کیا ہے، مدرسوں میں بھی کام کیا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں۔ آزادی کی جنگ میں قید خانے میں گئے، کچھ مسلمان قیدی ملے، ان مسلمان قیدیوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، انہیں قرآن کی تعلیم دی۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے آئے، حضرت یہ آپ نے اچھی ترقی کی، بخاری پڑھاتے پڑھاتے تفسیر پڑھانے لگے، اتنی بڑی کتاب پڑھاتے پڑھاتے قرآن پڑھانے لگے۔ حضرت نے فرمایا یہ وقت کے تقاضے سے، جب تقاضا آیا تو بخاری پڑھائی، قید خانے میں تقاضا آیا کہ قیدیوں کو قرآن پڑھایا جائے تو قرآن پڑھاتا ہوں۔ حضرت گنگوہی نے وہ قیدی جنہوں نے گناہ کیے، پوری زندگی گناہوں میں گزاری، پہلے ان کو توبہ کرائی۔ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں گناہگاروں کو توبہ کرا دی، توبہ کرا دی، اور توبہ کرانے کے بعد ان کو قرآن شروع کرایا۔ 1 سال قید خانے میں رہے حضرت گنگوہی، قرآن پڑھاتے رہے، پھر چھٹکارے کا آرڈر آیا،
کہ آپ کو قید خانے سے رہائی مل گئی. قیدی رونے لگے. حضرت اگر آپ چلے گئے تو ہم کو قرآن کون پڑھائے گا؟ چند پارے باقی رہ گئے، قرآن ختم کرا دیجیے. جیسے ابھی بچیوں نے قرآن ختم کیا. ہمارا قرآن ناقص نہ رہ جائے. بچوں نے والناس پڑھی، قرآن کریم مکمل ہو گیا. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں پڑھتے رہیں، اسے چھوڑ نہ دیں. قرآن چھوڑ دینے کی کتاب نہیں، ہمیشہ تلاوت کی کتاب ہے. گھر میں قرآن کی صدائیں گونجتی رہنی چاہیے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں قید خانے میں ہی رہوں گا. چھٹکارا ہو گیا ہے، قید خانے سے کون جلدی نکلنا نہیں چاہتا، لیکن چھٹکارے کے بعد ان قیدیوں کے قرآن کو مکمل کرنے کے لیے قید خانے میں 6 مہینے ٹھہر گئے. یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، یہ ہے قرآن کریم کا مرتبہ. ماں باپ نے پہلے بچے کو اچھی طرح سے قرآن کا عاشق بنایا. میرے والد صاحب فرماتے تھے سرسری تعلق قرآن سے نہیں، قرآن سے عشق چاہیے. قرآن کے ایک ایک حرف سے محبت چاہیے، عشق چاہیے. ایک حرف کے لیے جان قربان کرنے کی نوبت آئے تو جان قربان کرنا چاہیے. پھر بچے کو کالج بھیجا. بچے نے کالج میں بہت اچھا پوزیشن حاصل کیا. He got the distinction marks. بہترین پوزیشن حاصل. Result was very nice. M.Com ہو گیا. ماں باپ نے کہا انڈیا میں تو کمائی زیادہ ہوتی نہیں، اور وہ بھی بیچارہ مولوی ہو تو اس کی تو کچھ کمائی نہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے ائمہ اور علماء ہیں ان کی کم سے کم تنخواہ 20,000 روپیہ رکھو تو آپ کے بچے مدرسے میں پڑھنے جائیں گے. اور 5,000 اور 4,000 تنخواہ رکھو گے تو کیا آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے؟ آپ وہاں بھیجیں گے جہاں 1 لاکھ روپیہ ملتا ہے. ڈاکٹر بنائیں گے کہ شرافت کے ساتھ آپریشن کرے گا، پیٹ بھی کاٹے گا، جیب بھی کاٹے گا. اس کو ڈاکٹر بناؤ. اور گھر میں سب سے پھسٹی بچہ ہے، اس کو مدرسے بھیج دو، کھائے گا اور بڑا ہوگا. مدرسے میں داخلے کا مقصد کھانا نہیں، بڑے ہونا نہیں، بلکہ حقیقت میں بڑے ہونا ہے. عمر میں بڑا نہیں ہوگا، درجوں میں بڑا ہوگا. دنیا کی ڈگری سے کرسی ملتی، دنیا کے ایجوکیشن سے ڈگری ملتی ہے، ڈگری کے ذریعے سے نوکری ملتی.
نوکری کے ذریعے سے کرسی ملتی ہے اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے جنت ملتی ہے۔ جنت کا کوئی بدل نہیں ہے، جنت کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں۔ ہر ایمان والے کو جنت میں جانا ہے اور جنت کا داخلہ چاہیے ہم کو۔ قرآن سینے سے لگانا پڑے گا، اولاد کو پڑھانا پڑے گا، تعلیم قرآن سے وابستہ کرنا پڑے گا، نماز سکھانی پڑے گی۔ ابھی میرے پاس کچھ اساتذہ ہے، پوچھا کیا پڑھاتے ہیں؟ دینیات۔ دین پڑھانا بہت بڑی بات ہے، دینیات پڑھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا دینیات میں کیا ہے؟ فرمایا کلمے ہیں، دعائیں ہیں، نماز کی عملی مشق ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں درست نہیں ہیں، سجدے ٹھیک نہیں ہیں، رکوع ٹھیک نہیں ہے، ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ بڑی عمر کے لوگ علماء سے کانٹیکٹ کریں اور اپنا قرآن صحیح کریں، ان سے پڑھیں، ان کو ہدیے دیں، ان کی خدمت کریں اور ان سے قرآن پڑھیں۔ بہرحال 7 سال کا ہو جائے نا بچہ تو اس کو نماز کی تلقین کرو۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کینیڈا میں تھے۔ کینیڈا میں ان کے ایک بے تکلف دوست تھے۔ وہ بے تکلف دوست نے ایک دن سوال کیا، سوال تو گجراتی میں تھا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت میرا ایک لڑکا ہے، میں اس کو جنید بغدادی بنانا چاہتا ہوں اور میں اس کو بایزید بستانی بنانا چاہتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت نے بہت مختصر جواب دیا، فرمایا بھائی تیرا بیٹا جنید بن جائے، تجھے پہلے جنید بننا پڑے گا۔ تیرا بیٹا بایزید بن جائے، تجھے پہلے بایزید بننا پڑے گا۔ پہلے گھر میں ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ میرے والد صاحب نے ایک چھوٹے بچے سے کہا بیٹا تم مدرسے نہیں آتا اور تم مسجد بھی نہیں آتا۔ جواب دیا کہ مسجد کیسے آؤں؟ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے۔ بیٹا ابا بہت بزی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، تو پڑھا کر۔ جواب دیا میری امی بھی نہیں پڑھتی۔ بیٹا تو پڑھا کر، کہا میرے دادا جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ بچہ اصل میں بتانا چاہتا ہے کہ میرے گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے۔ اگر میرے گھر میں ہی کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ میں نماز پڑھنے والا کیسے بن جاؤں گا؟ لڑکے کو زیادہ کمائی کے لیے امریکہ بھیجو۔ امریکہ میں اس نے جاب تلاش کیا،
कंप्यूटर का बड़ा माहिर था, इंजीनियर बना था। तो जॉब तलाश करते करते एक बड़ी ऑफिस में कंप्यूटर का जॉब मिल गया। अब जहां जॉब मिला था वहां एक टेबल, एक कंप्यूटर और कांच का पार्टीशन। उसके पड़ोस में एक ईसाई लड़की काम करता है। जब एक जॉब करते हैं कितना एहतियात करेगा। कभी कभी बात करता था ईसाई लड़की से, क्योंकि पड़ोस में ही कुछ ना कुछ बात करता था। वो भी कभी कभी बात करती थी। ये इस्लाम ने पर्दे का जो निजाम रखा है ना, ये बड़ा अजीम निजाम है। नामूस की हिफाजत के लिए और पाकदामनी के लिए पर्दा बेहतरीन सामान है। बात होती रही। अल्लाह ने इंसान के दिलों में ख्वाहिशात भी रखी, लेकिन ख्वाहिश को कंट्रोल में रखना ये इस्लाम सिखाता है। ख्वाहिश भी दी और ख्वाहिश को कंट्रोल करने का तरीका भी बताया। मैं किताब पढ़ रहा था, किताब में एक वाकया लिखा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक नौजवान ये नमाजों के लिए मस्जिद नबवी में आता जाता था। गली में एक खूबसूरत खातून रहती थी। उसने इसको बहुत वरगलाया। एक जमाने दराज तक फुसलाया, लेकिन ये पक्का नमाजी अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखकर रहा। एक दिन फिसल गया और नमाज पढ़ने जा रहा था, सीधा उसके घर में पहुंच गया। लड़की ने आओ भगत की, इस्तेक़बाल किया, बुलाया, चुमकारा, गुनाह की दावत, बिस्तर पर बैठ गया। और जब औरत ने कहा अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए, तो इसको कुरान ने झंझोड़ा। देखो कुरान आया मदद करने के लिए, गुनाह से बचाने के लिए, इबादत के लिए कुरान आया। कुरान करीम की एक आयत आई, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जब तक़वा वालों को शैतान छू कर जाता है तो गुनाह का ख्याल आता है। शैतान के छूने से गुनाह का ख्याल आएगा, कुरान के छूने से अल्लाह का ख्याल आएगा। कुरान करीम के छूने से आदमी ईमान की तरफ जाता है, जन्नत की तरफ जाता है। फरमाते हैं, आयत याद आ गई, तज़क्करू, ख्वाहिश पूरी करने के किनारे पर जब पहुंचे
تو اچانک جھنجھوڑ دیا اللہ کے ڈر میں، کام گیا کہ تجھے جانا تھا نماز پڑھنے اور تو کرنے جا رہا ہے زنا، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ عورت اصرار کر رہی ہے کہ گناہ کر لے، آیت کہہ رہی ہے مت کرنا، اخیر میں آیت غالب آئی، تقوی غالب آیا، اللہ کا ڈر غالب آیا، اور کانپا، بیڈ پر گر گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا۔ آیت پڑھتے پڑھتے زنا سے بچ کر اللہ کے دربار میں پہنچ گیا ہے۔ عورت نے رشتہ داروں کو کہلوایا، جنازہ اٹھا، ہزاروں لوگ جنازے میں شامل ہوئے اور بقیہ غرقد میں دفنایا گیا۔ کسی نے جا کر حضرت عمر کو بتایا کہ ایک نوجوان انتقال کر گیا ایسی حالت میں کہ گناہ کے دروازے پر تھا، اور قرآن کریم نے اس کی حفاظت کر لی، زنا سے بچ کر ایمان سلامت لے کر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے، ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لیا، قبرستان پہنچے، قبر پر فاتحہ خوانی کی اور قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنی خواہش پر کنٹرول کر لے، ایمان کو بچا جائے، اس کے لیے 2 باغات کا وعدہ ہے۔ یہ آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قبر میں سے آواز آئی، امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا، قرآن نے مجھے بچا لیا، اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ نے مجھے 2 باغات عطا فرمایا۔ اب بات چیت ہوتی رہی، بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، عورت سے زیادہ بات کرنا، اجنبیہ سے گفتگو کرنے سے منع کیا ہے، اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ بات بڑھ گئی، لڑکی نے لڑکے کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھا، لڑکے نے کہا میں بھی تیار ہوں، چلو میرے ابا جان کے پاس، وہ بڑے پادری، لڑکے کو لے کر ابا جان کے پاس گئے۔ ابا جان نے کہا تم کو میری لڑکی سے نکاح کرنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہ پہلی شرط، انڈیا سے تمہارے والدین سے کنیکشن کٹ، پہلی کنڈیشن۔ نمبر 2، اسلام سے کنیکشن کٹ، میں تجھے گاڑی بھی دلاؤں گا اور یہ جاڑی بھی دلاؤں گا اور تجھے مکان بھی دوں گا، اور اس کے بعد
تم اپنی لائف انجوائے کرو. جھانسے میں آ گیا, شیطان کا مکر چل گیا, سب شرطیں منظور کر لی, میرج ہو گیا, شادی تھوڑی ہوئی, میرج کر لیا. میرج کرنے کے بعد فلیٹ میں رہنے لگا. لیکن جب انڈیا سے آیا تھا تو ماں باپ نے ایک غلاف کے اندر قرآن دیا کہ بیٹا سب کو چھوڑ دینا لیکن ایمان اور قرآن مت چھوڑنا. جب آیا تھا تو مسجد میں جاتا تھا, جب آیا تھا تو قرآن پڑھتا تھا, لیکن اب سب چھوٹ گیا. لڑکی عیسائی نہیں, اس نے سب چھڑا دیا. لیکن اس نے ایک الماری بنائی, گلاس کی. اس گلاس کی الماری کے اندر قرآن کو غلاف میں رکھتا تھا اور روزانہ شام کو آتا تھا, وضو کرتا تھا, قرآن کو سینے سے لگاتا تھا, پڑھ نہیں سکتا تھا, آرڈر نہیں, پھر قرآن کو الماری میں رکھ دیتا. سلسلہ جاری رہا. اس کے دوران ایک واقعہ پیش آیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے دوران ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ تھا کہ وہ عیسائی لڑکی جو ہے وہ روزانہ دیکھتی تھی کہ شام کو آفس سے آ کر بلا ناغا یہ بک الماری میں سے نکالتا ہے, چومتا ہے, رکھ دیتا ہے. She want to know what is the book. یہ book ہے کیا? What kind of book is this? That every day he is embracing this book, kissing the book, putting the book. What kind of relation this person has this with book? جب ایک دن دفتر گیا تو لڑکی جو ہے باپ کے پاس وہ کتاب لے کر گئی. اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. باپ سے جا کے کہا کہ میرا ہسبینڈ کو ہسبینڈ اس لیے کہتے ہیں کہ ذمہ داریاں بیچارے کی اتنی ہیں کہ ہنسنا بند ہو جاتا ہے, اس لیے اس کا نام ہسبینڈ رکھا ہے. میرے ایک دوست نے کہا کہ ایسا بینڈ ہے جو بیوی بیڑن سے بجاتی ہے. خیر, باپ نے وہ کتاب ہاتھ میں لی. اچھا تیرا ہسبینڈ یہ کتاب کو رکھتا ہے؟ کہا ہاں. اوہو, ڈینجر, دس از اے ڈینجر بک, بہت ڈینجر بک ہے. اگر یہ بک گھر میں رہی تیرا رشتہ خطرے میں ہے. اس لیے آج
آج جب تیرا شوہر آئے شام کو اس کو بیڈ پر بٹھانا اور اس کے ساتھ کنڈیشن کرنا کہ اگر یہ بک الماری میں رہتی ہے تو تمہارا اور میرا نبھاؤ نہیں ہوگا. باپ نے کہا تو ایسا کر کہ اس کے آنے سے پہلے قرآن کریم کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالے. غیروں کو قرآن کا احترام کیا ہے؟ اس نے ڈال دیا. نتیجے کا علم نہیں. شوہر آیا, بریک فاسٹ کیا, الماری کے سامنے بیٹھا, الماری میں قرآن نہیں. بیوی سے پوچھا قرآن کہاں گیا, بک کہاں گئی؟ کہا میں نے ڈسٹ بن میں ڈالی. وہ دوڑا, ڈسٹ بن میں سے قرآن نکالا, غلاف کو دھویا, خوشبو لگائی, الماری میں رکھ دیا اور یوں کہا کہ آج کے بعد اگر تو نے اس کتاب کو ٹچ کیا تو تیرا اور میرا رشتہ ختم. قرآن پڑھتا نہیں تھا, خالی قرآن کریم سے سرسری تعلق تھا. ایک تار جو قرآن سے نکلا تھا وہ اس جوان کے سینے کو منور کرتا تھا. لڑکی نے کہا کہ آپ کو یہ بک اتنی پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا آج ڈیسائیڈ کر لو کہ تم کو یہ کتاب رکھنا ہے یا میرے ساتھ ریلیشن رکھنا ہے. اگر ریلیشن رکھنا ہے گاڑی کی چابی لاؤ, فلیٹ کی چابی لاؤ, گھر سے جاؤ. کہ مجھے آدھا گھنٹہ سوچنے کا ٹائم دے دے, مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے تیرے ساتھ رہنا ہے, تیرے راز رچیلے کے ساتھ رہنا ہے کہ مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ رہنا ہے. آدھا گھنٹے کے بعد رو رو کر اللہ سے دعا کی, اے اللہ میں بہت دور چلا گیا تھا, اسی عورت نے مجھے گمراہ کیا تھا, آج تیرے قرآن میں ہدایت. اے اللہ میں قرآن کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میرا مکان چلا جائے گا, میری بیوی چلی جائے گی, میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا, مجھے سب منظور ہے, لیکن تیری کتاب سے رشتہ ٹوٹ جائے منظور نہیں. بیوی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو دوسری بیویاں مل جائے گی, لیکن اللہ کی کتاب سے رشتہ ٹوٹا کوئی اور کتاب نہیں ملے. آدھا گھنٹے کے بعد بیوی آئی, پوچھا کیا ڈیسیژن ہے آپ کا؟ جواب دیا قرآن رہے گا. نہ تیرا مکان چاہیے, نہ تیری گاڑی چاہیے, نہ تیرے ساتھ رشتہ چاہیے, یہ چابیاں اور یہ میرا قرآن.
سینے سے قرآن لگائے، سیدھا مسجد پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نے استقبال کیا، ارے بہت دنوں بعد آیا جوان، بہت سالوں بعد آیا جوان، کہا دروازہ کھول دیجیے، اذان دوں گا۔ پوری رات رویا، پوری رات نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی حفاظت کی۔ کیا دعویٰ کیا تھا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن خالی دیکھتا تھا تو قرآن نے بچا لیا، اگر قرآن زندگیوں میں آ جائے تو ہماری ایمان کی حفاظت کا، ہماری زندگیوں کی حفاظت کا یہ بہترین سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اجلاس کو قبول فرمائے۔ جن ذمہ دار حضرات نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں بلایا، یاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے، مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اساتذہ کے علم میں اور جتنے حضرات علماء بیٹھے ہیں، جہاں جہاں پڑھا رہے ہیں، جو جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مدرسوں کو ترقی عطا فرمائے، ان کو ترقی عطا فرمائے، حفاظت کا سامان فرمائے۔ پوری امت کی بقا قرآن میں ہے، قرآن کو تھام لو، اللہ بچا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذہاب غمومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، قرآن کی تلاوت نصیب فرما، قرآن کی عظمت عطا فرما، قرآن کریم سے محبت عطا فرما، اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما، اس کے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اس کے پڑھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مدرسے کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیوز کو جاری فرما، ان کے فیض کو عام فرما، لوگوں کو ان سے فیض یاب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علماء سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے اجلاس کو قبول فرما، سنتوں کا عشق عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما۔
فرما, مساجد کی حفاظت فرما, دعوت کے کام کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ब्यूरो रिपोर्ट इकरा न्यूज़ तेरदाड़.